معزز اراکین، جناب اسپیکر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم کی آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، لہذا جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا تقدیر کو پھیرتی ہے اور نیکی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ زمین و زمان تمہارے
مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیو applications. Sardar Muhammad Yaqub Khan Nasir has requested for grant of leave for 20th and 23rd January. Is leave granted? Granted. Sayyid Aminul Haq has requested for grant of leave for 10th February. Is leave granted? Granted. Siazia Mari Saba has requested for grant of leave for 11th February. Is leave granted? Granted. Hassan Sabir Saab has requested for grant of leave from 10th to 11th February. Is leave granted? Granted. Jam Abdul Kareem Jabir Sahab has requested for grant of leave from 12th to 13th for 12th and 13th session. Is leave granted? Granted. Chaudhry Tariq Bashir Chima has requested for grant of leave from 10th to 11th February. Is leave granted? Granted. Mir Shabir Ali Bajrani has requested for grant of leave from 10th to 15th February. Is leave granted? Granted. Makhdoom Jamiluz Zaman Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Mia Muhammad Nawaz Sharif Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Muhammad Hamza Shahbaz Sharif Sahab has requested
for grant of leave for the whole current session is leave granted. Granted. Mujahid Ali Sahab has requested for grant of leave from 11th to 14th February. Is leave granted? Granted. It is for the information of the House. Mian Riaz Hussain Pirzada, Federal Minister for Housing and Works, has informed that he would not be able to attend the session from 14th to 17th February. میں ایک اناؤنسمنٹ کر دوں. ہمارے پاس آج اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ممبرز انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد کے وزٹرز گیلری میں آئے ہیں. وی ویلکم دیم. Calling attention, Nuzhat Sadiq to move item number 2. جی شکریہ جناب اسپیکر. جی نظرت صاحبہ تشریف رکھیں. جی عمر ایوب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر آپ لیں یہاں گے پہلے پہ ان کو دوں. اچھا آپ کو سفارش کرنی پڑ رہی ہے ان کے لیے. میں نے ان کو دے تو دیا مائک. تھینک یو. جی جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کے ساتھ ایک شدید پروٹیسٹ رجسٹر کرانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی متعدد بار یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں کھڑا ہوا ہوں. جناب اسپیکر ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لاکھوں ووٹ یہاں پہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ لے کے آئے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, نہ کہ اس طرح انسٹالڈ رجیم 17 سیٹیں لے کے یہاں پہ ان کو یہ خیرات میں سیٹیں دی گئی ہیں اور حکومت دی گئی ہے. اس طرح نہیں, جینون یہاں پہ جناب اسپیکر میرے یہاں پہ ساتھی ہیں. یہاں پہ ہماری بہن ہے انیکا بھٹی صاحبہ, ان کے گھر پہ جناب اسپیکر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا. ان کی زمین آج بھی پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو گھیرے میں لے لی ہے. جو یہاں پہ احمد چٹھا صاحب ہیں جناب اسپیکر, ان کے والد صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب اسی سیٹ پہ بیٹھتے رہے ہیں, ہمارے لیے محترم ہے. ان کے گھر پہ جا کے جس طرح کی پولیس گردی کی ہے پنجاب پولیس نے, ہر چیز چکنا چور کر دی. جناب اسپیکر ان کے گجرانوالہ کے گھر میں پولیس اندر گھسی ہے, اس نے ہر چیز تباہ برباد کر دی. یہاں پہ جناب اسپیکر میرے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, ہر چیز چکنا چور کر دی. اسامہ میلا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر, ان کے گھر میں ریڈ ہوا, ایف آئی آرز ہوئی ہیں. یہاں پہ جتنے میرے پنجاب کے ساتھی ہیں, شبیر قریشی صاحب کے حلقے کا ایک ان کے دوست, ان کے گھر پہ ریڈ ہوا, اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوئے, وہ دنیا سے چلے گئے. احمد چٹھا صاحب کی حلقے کی ایک خاتون, ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا جناب اسپیکر, لوگوں کو زد و کوب کیا. وہ خاتون بڑی عمر کی تھی, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ دنیا سے چلی گئی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ کچے کے ڈاکوں کو تو پنجاب پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کچے کے ڈاکوں کے پیچھے جاتے ہیں, وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں, گولیاں مارتے ہیں, یہ بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے. یہ تو پنجاب پولیس کا حال ہے جناب اسپیکر. کرپشن وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں جناب اسپیکر. یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا وزیر اعظم, میرے پارٹی کا لیڈر, ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ, ان کو توشخانہ 2 کیس میں ناجائز ان کے اوپر کیسز لگائے گئے اور وہ فراڈی کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا. یا وہ بات آتی ہے جناب اسپیکر تو پھر یہاں پہ بتائیں کہ وہ مرسڈیز جو آصف علی زرداری نے اور جو نواز شریف نے لی تھی اس کا تو پہلے حساب ہمیں دیں. وہ مرسڈیز گاڑیاں جو ترشخانے میں جو بنتا ہی نہیں تھا وہ کہاں پہ گئی ہیں, تو شخانے کا پھر ریکارڈ نکالے, سامنے آنا چاہیے جناب اسپیکر. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا. آج آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے, وہ اسی لیے آیا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان میں پوچھے کہ آپ کا رول آف صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے اپنے لوگ, یہ وہاں پہ ذرا جائیں, بغیر پروٹوکول کے ذرا جائیں, ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ حالات کیا ہیں. سیکیورٹی پروٹوکول جناب اسپیکر
یہ لوگ وہاں پہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ بلوچستان جائیں گے تو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ جو حالات بنے ہیں. ریڈ زون سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. آگ لگی ہوئی ہے. انہوں نے نارکو سٹیٹ بنا دیا ہے پاکستان کو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ 6% گروتھ ریٹ, آج دیکھیں بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ جناب اسپیکر ایک اور بات کر دوں, یہ بات یاد رکھیے گا, نیب نے کیس قائم علی شاہ کے خلاف کر دیا ہے, شرجیل میمن کے خلاف کر دیا ہے, ساتھ ایک بزنس مین کے خلاف کر دیا ہے. یہ جناب اسپیکر آپ یاد رکھیے گا, پیپلز پارٹی کو جس طرح کے انہوں نے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا آپ کے پاکستان ڈیجیٹل بل پہ, آپ کے جناب اسپیکر پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ پہ, پارٹی کو یہ چھری یہاں پہ رکھ کر کے یہ بچوائیں گے کہ چولستان کے اس 1,00,000 ایکڑ کو کوپریٹ فارمنگ کے لیے پانی مل جائے, اور یہ وہاں پہ جا کے بالکل بیگی بلی کی طرح جا کے وہاں پہ دستخط کر رہے ہوں گے. یہ ان کے حالات ہے جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ کمپرومائزز ہو رہی ہیں. پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ بنا دیا جناب اسپیکر. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. آپ سے میں متعدد بار یہاں پہ کہہ چکا ہوں, آپ کے سیکریٹریٹ میں ملٹیپل کوشچنز میں نے رکھے ہیں, ملٹیپل متعدد کالنگ اٹینشن نوٹسز رکھے ہیں. وہاں سے جواب آیا کہ یہ سیکرٹ ہے. جناب اسپیکر, کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم پوچھیں کہ کن گورنمنٹ فنکشنریز کے پاس گاڑیاں کون سی وہ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ بھی سیکرٹ. SIFC کی تنخواہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, سیکرٹ. جناب اسپیکر, ہم لوگ کیا پوچھیں کہ خچرے کتنے پال رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ پوچھیں. یہی صرف پیچھے رہ گئی یہ چیز پوچھنے کی. آپ نے تو ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دی ہے. یہاں پہ قومی اسمبلی کو بالکل ریڈنڈنٹ کر کے رکھ دی ہے. یہاں پہ خواجہ آصف جاتا ہے گوادر, گوادر میں گیریزن سٹیٹ انہوں نے بنا کے رکھ دی ہے. مارنگ بلوچ صاحبہ وہاں پہ جناب اسپیکر لوگوں کو کال دیتی ہیں جلسے کے لیے, سیکشن 1.4 وہاں پہ نافذ ہوتا ہے. میں مارنگ بلوچ صاحبہ اور بلوچستان کی خواتین کو اور وہاں کے نوجوانوں کو, مردوں کو, خواتین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی اسمبلی سے. جس طرح وہ وہاں پہ جا کے جناب اسپیکر انہوں نے بلوچ عوام کی آواز اٹھائی ہے. گوادر میں خواجہ آصف جاتا ہے, ماہگیر سمندر میں نہیں جا سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تلاشیاں ہو رہی تھی. آپ نے حال کیا کیا ہوا ہے جناب اسپیکر؟ یہاں پہ تو آپ نے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے. جناب اسپیکر, یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آپ جا کے ملے ان مانیٹرڈ ماحول میں, ان کا جی ہماری مجبوریاں ہیں, آج تک وہ نہیں کرا سکے. جناب اسپیکر, ملک میں حالات کیا ہیں؟ یہ حالات ہے. اور پھر کہتے ہیں نیگوسیشنز نہیں ہو سکتے, ایسے نیگوسیشنز نہیں ہو سکتا, ایسا ڈرامہ. تو یہ جناب اسپیکر یہ حالات ہیں. یہ ہاؤس کی کمیٹیز جو ہیں وہاں پہ ہم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیٹی میں جناب اسپیکر ہم نے ریٹن وہاں پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. کہاں پہ آیا؟ یہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر, جب آپ کے انسٹیٹیوشنز کام نہیں کریں گے, ملک خدا نہ خواستہ اتنا کمزور ہو چکا ہے. یہ ہمارے نوجوان بچے, ہمارے بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں یونیورسٹیز کے, ان کے لیے جناب اسپیکر فیوچر کیا ہے؟ 20 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. لیبیا میں کل کشتی کیپسائز ہوئی ہے پاکستانیز, اس میں 20 لاکھ لوگ کا مطلب کہ اوسطاً ایک شخص نے تقریباً 20 لاکھ روپے دی ہوں گے. 4000 ارب روپیہ ملک سے چلا گیا, 14 بلین ڈالرز ملک سے چلا گیا, اور یہاں پہ کشکول لے کے ہم لوگ $1.5 ارب IMF سے لینے کے لیے چل رہے ہیں. ان کا دماغ خراب ہو گیا جناب اسپیکر. ہیومن رائٹس کمیٹی, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی کمیٹی جس کے چیئرمین ہے, وہ ایجنڈا دیتے ہیں, راتوں رات ایجنڈا ہی تبدیل ہو جاتا ہے. آپ کا سٹاف کہتا ہے کہ جی ہم پہ پریشر ہے, حجوج ماجوج, آپ کہتے ہیں نہیں حجوج ماجوج, کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے, بنایا ہوا ہے, کسی کا کوئی پریشر نہیں. بالکل ہے جناب اسپیکر. ان کا جناب اسپیکر وہاں پہ وہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایجنڈا رکھتے ہیں, وہی چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے جناب؟ یہ 2018 والا پیریڈ نہیں ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ بالکل ہے. یہاں پہ جناب اسپیکر
یہ یہاں پہ حجوج ماجوج پھر رہے ہیں تبھی تو ایجنڈا چینج ہوتا ہے، ورنہ کیسے ہو مجھے سکتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کر دیں کون سے میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں. بالکل سر، آپ کو حامد رضا صاحب آ کے بتا دیں گے، مجھے بتائیں کون سے ہیں. آپ کو حامد رضا صاحب خود آ کے بتائیں گے. جناب اسپیکر، یہ ملک کے حالات ہیں، خدا را ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو سب کے ساتھ بیڑا غرق ہوگا. یہاں پہ جناب اسپیکر پنجاب میں جو حالات ہوئے ہیں، پنجاب کی حالت کیا ہے؟ پنجاب کی حالت روز بروز بگڑ رہی ہے. کے پی میں ہمارے اپنے ریسورسز سرپلس ہمارا اور فیڈرل حکومت ہمارے ریسورسز پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. 2000 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کا جو فیڈرل گورنمنٹ نے دے رہے ہیں وہ یہ نہیں دے رہے ہیں. جناب اسپیکر، اس کے اوپر ایک تو چوری، اس کے اوپر سینہ زوری. جو سرپلس ہماری حکومت نے دیا اور جو موجود ہے وہ بھی اس کے اوپر یہ ڈاکہ دے رہے ہیں. آپ کا جناب اسپیکر سی سی آئی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا. چھوٹے صوبے سراپا احتجاج ہے. کیوں؟ کیونکہ صرف ان کو جناب اسپیکر پنجاب حکومت، پنجاب کی عوام نہیں، پنجاب کی اس وقت کی فارم 47 کی حکومت، اس کو انہوں نے سرانا ہے، اس کے اوپر انہوں نے سر پہ چڑھانا ہے. جناب اسپیکر، یہ کب تک ہوگا؟ رمضان شوگر مل کا دیکھیں، باپ بیٹا دونوں ڈرائی کلینر میں گئے، اے فرسٹ کلاس برائٹ ہو کے باہر نکل آئے، صاف ستھرے. یہ تو ان کا حال ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے جو ڈرائی کلیننگ مشین رکھی ہوئی ہے جناب اسپیکر، اس میں سے یہ سارا NRO2 کیا یہ NRO6 تک پہنچ گئے ہیں. جو بھی کیس تھا ان کے خلاف، یہ جناب والا وہاں پہ انہوں نے تو عیاشیاں لے لی ہیں. روز بروز جو پکے کیس تھے اور وہ کیس کی فائلنگ، وہ کیس کی فائل جو ہے میڈیا کو کون دیتا تھا؟ وہ حجوج ماجوج ہی رات کو آ کے دیتے انہوں نے ان کو، جو سامنے آتا تھا. آج وہ کیسز ختم. جناب اسپیکر، یہاں پہ فاٹا کا مرج ڈسٹرکٹس کا 3% جو شیئر تھا وہ کہاں پہ گیا؟ NFC میں جو ایک چیز اگری کی گئی تھی، اکائیاں ہیں، 4 بھائی ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ. فیڈرل گورنمنٹ ان کے شہر پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے. بلوچستان گورنمنٹ کو تو یہ فیڈرل گورنمنٹ یہ لوگ ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ یہاں پہ جگزئی صاحب سے کبھی پوچھے حالات کیا ہے؟ آپ کے اپنے بلوچستان کے یہاں پہ ممبران ہیں، ان سے پوچھے کیا حالات ہیں. جناب اسپیکر، آخر میں یہی بات کروں گا. الیکشن کمیشن کا بھی میں نے آپ کو خط لکھا. الیکشن کمیشن میں جو شخص جس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، سکندر سلطان راجہ، اس کی مدت ملازمت اور اس کے 2 ممبران کی ختم ہو گئی ہے. میں نے آپ کو خط لکھا ہے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کہ آپ کمیٹیز بنائیں، پارلیمنٹری کمیٹیز بنے کہ اس چیز کو ہم لوگ آگے ان لوگوں کو ریپلیس کریں. یہ تو انہوں نے خانچہ ایک اور لمبا کھولا ہوا ہے کہ جب تک نیا ریپلیسمنٹ نہیں آئے گا تو اس کو چلاتے رہیں گے. یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. پاکستان میں اور زیادہ غدر ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، یہاں پہ جب تک آئین قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، جب تک ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نہیں ہوگا، جب تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہیں ہوں گی، ملک ترقی نہیں کر سکتا. جناب اسپیکر، اس وقت بھی جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز انٹروڈیوس کر رہے تھے تو جنرل باجوہ نے اس پہ کھچ ماری تھی. اسی نے اس کو رکوایا تھا کیونکہ وہاں پہ وہ یہ فارم 47 والوں کو نہیں لا سکتے تھے. جناب اسپیکر، اس وقت تھینک یو عمر صاحب، بہت لمبا بزنس ہے پرائیویٹ میں. جی عمر صاحب. جناب اسپیکر، میں آخر میں یہی بات کروں گا کہ اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو انسٹیٹیوشنز کو سٹرانگ کریں. اس پاکستان کو، اس سونی دھرتی کو، اس خوبصورت ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو مواقع دینے ہیں تو پھر رول آف لا لائیں. آج ہمارے ملک میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ختم ہے، نیگیٹو ہے. آپ کی انڈسٹریز آپ کی بند ہے، آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، آپ کا زراعت ختم ہوا ہے، کسان در بدر پھر رہے. آپ کا جناب اسپیکر سروسز سیکٹر ڈیڈ ہے، ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ زیرو ہے. وہ SIFC ایک ازدہا آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کا تو نہ کھانا نہ پینا، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، رول ہی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے
मुझे तो ताज्जुब हुआ, मैंने अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि आपका पाकिस्तान एलएनजी सोच रहा था कि आपके एलएनजी डायरेक्टली कैप्टिव पावर प्लांट्स को दिया जाए, और वो प्रेजेंटेशन किसको दे रहे, बजाय ईसीसी को वो जाके एसआईएफसी को दे रहे हैं। एसआईएफसी में यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब सीक्रेट होके आपने दबा दिया आपके सेक्रेटेरिएट ने। जनाब स्पीकर, एसआईएफसी में लोग क्या कौन से बैठे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या उनको नेट प्रेजेंट वैल्यू का पता, उनको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पता, उनको डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के बारे में पता, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पता, वो यहाँ पे पता ही दे नहीं रहे ये चीजें, ये क्या सीक्रेट्स हैं? यही चीज हम लोग पूछना चाह रहे हैं कि एसआईएफसी के लोगों की तनख्वाहें कितनी है, क्वालिफिकेशंस क्या है, और अभी तक उनका आउटपुट क्या आया है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उन्होंने मुल्क में इन्वेस्टमेंट क्या लाई है, और उसका आंसर है 0/0 जनाब स्पीकर, और ये चीज मुल्क में नहीं चल सकती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं दो चीजें आपने सवाल रेज किए थे, उस पर मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। एक तो आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कहा, इट इज अ डिसाइडेड प्रिंसिपल के क्वेश्चन आवर के दौरान देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, एंड वी आर फॉलोइंग दैट स्ट्रिक्टली और वील कीप ऑन फॉलोइंग। आज प्राइवेट मेंबर डे था, क्वेश्चन आवर नहीं था, आपको मैंने माइक दे दिया। दूसरा, आपने कहा इलेक्शन कमीशन के हवाले से मैंने ट्रेजरी को और अपोजिशन को दोनों को खत लिख दिए हैं कि कमेटी के नाम नॉमिनेट करें, जैसे ही आ जाएंगे तो करेंगे। तीसरी बात, आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है कि उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जेक्टिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। Nobody has a right to give a statement against the Parliament of Pakistan. This is our prerogative. If this is true, I hope this is not true. If this is true, please convey to that honorable judge. It is, please convey to the honorable judge, this is not acceptable to the Parliament. अगली बात भी करा दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था, मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी और 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट, जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ मिनिस्टर साहब जी। सर बहुत शुक्रिया, आपने दुरुस्त फरमाया। अगर मेरे भाइयों में थोड़ा सा ये छोटे बच्चों की तरह अपनी बात करके, ये जो रोने वाले बच्चे, बारी लेके भागने वाले बच्चे हैं, ये मैं एक सिर्फ वजाहत करूंगा जनाब स्पीकर, हाजूज माजूज आज तो नहीं है, हाजूज माजूज थी वहां पे, इन्हें याद है। बिजनेस शुरू करें, मैं बताऊंगा। मुझे रिक्वेस्ट आई है कि आप लेजिस्लेटिव बिजनेस पहले ले लें, तो ये ज़रा ले लीजिए। ये आइटम नंबर कौन सा है जी? आइटम नंबर 35 रुमीना साहिबा तशरीफ रखती हैं जी। आइटम नंबर 35 मूव कीजिएगा रुमीना साहिबा। Thank you, sir. Am I kindly be allowed to move the bill? जी, Am I allowed? जी मूव कीजिए। I would like to move that the bill further to amend the Members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 has been passed by the Senate to be taken in the consideration at once. Minister of Parliamentary Affairs, do you oppose it? I don't oppose, sir. Now I put the motion to the House. The question is that bill further to amend the Members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 as passed by the Senate be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no.
I think ayes have it, consequently the motion is adopted. Now clause by clause, there is an amendment in clause 2 standing in the name of Rumina Khurshid Alam. Kindly move your amendment, Rumina Sahaba. I would move that the bill further to amend the Member of the Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed, sir. Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Minister for Parliamentary Affairs? Don't No. oppose, sir. Now I put the amendment as moved by Rumina Khurshid Alam to the House. The question is the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put the question is that clause 2 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 2 as amended stands part of the bill. The question is that clause 3 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, clause 3 stands part of the bill. The question is that clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Clause 1 preamble and short title stands part of the bill. Rumina Khurshid Alam Sahaba to move item number 36. To move that the bill further to amend the Member of the Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of the Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 being passed. Now I put the motion to the House. The question is the bill further to amend the Members of Parliament Salaries and Allowances Act 1974, the Members of Parliament Salaries and Allowances Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, bill is passed. अब हम कौन से आइटम अब लेना है जी आजम साहब, लॉ मिनिस्टर साहब? आइटम नंबर 37 नहीं सर, 37 का देख ले जी पहले, बाकी तो रेफर होना है जी। आइटम नंबर 37 इसमें सर मैंने रिक्वेस्ट की है, कुछ इसमें मुशावरत की ज़रूरत है, तो मूवर कहते हैं कि जिसे डिफ़र कर दिया जाए। ओके, ये डेफर हो गया जी। आइटम नंबर 38 भी डेफर हो गया। आइटम नंबर 39 जो था रफ़ीउल्लाह साहब का भी, इसका भी रिक्वेस्ट यही आई थी जी। नवीद कमर साहब का माइक खोलें कह देंगे जी। रफ़ीउल्लाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। अपोजिशन का काम ये है कि एक शख्स के गिर्द हमेशा बात करना, आवाम की बात नहीं करना, लोगों की बात नहीं करना, पार्लियामेंट की बात नहीं करना, जमहूरियत की बात नहीं करना, आइन साजी नहीं करना और गुर्बत के ऊपर बात नहीं करना। तो ये एक शर्मनाक हरकत से ये कब बाज आएंगे? आज प्राइवेट मेंबर डे, इनको चाहिए कि हमें सपोर्ट करते। सर मैंने जो मूव कर रहा हूँ उसके लिए मैंने आपसे टाइम मांगा हूँ कि हम पार्टी में इसके ऊपर और भी बात करें, लेकिन सिर्फ इसकी स्पिरिट में बताना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि हर पार्लिमानी सेक्रेटरी अपनी मिनिस्ट्री के अलावा तमाम हाउस बिजनेस कर सके, जो कि मैं पिछली मरतबा जब पार्लिमानी सेक्रेटरी था तो इसका मैंने सामना किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह पार्टी में और पार्लिमानी पार्टी के लोगों से मुशावरत करके इसको नेक्स्ट रोटा डे पे रख लेते हैं। अच्छी बात है जी, शुक्रिया। इसको भी हम डेफर कर देंगे अभी। नेक्स्ट आप हम कॉल अटेंशन पे आ जाएंगे। लॉ मिनिस्टर का माइक खोलें। सर मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि नंबर 3 ऑनवर्ड ज़रा लेजिस्लेटिव बिजनेस हो जाए तो बेहतर है, उसके बाद फिर जो डिस्कशंस हैं वो। लेजिस्लेटिव तो हो गया ना जी सारा, इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन है बिल्स का, हाँ वो आ जाते हैं। जी इंट्रोडक्शन ऑफ बिल आइटम नंबर 3, शाहिदा रहमानी साहब टू मूव आइटम नंबर 3। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। I would like to move for leave to introduce a bill further to amend the Pakistan Environmental Protection Act 1997, the Pakistan Environmental Protection Amendment Bill 2025. जी Minister for Parliamentary Affairs, do you oppose it? Sir, this may be referred to the standing committee concerned. Okay ji, now I put the motion to the House. The question is that leave to introduce a bill further to amend Pakistan Environment Protection Act 1997, the Pakistan Environment Protection Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye.
All those against it, so I think ayes have it, leave to introduce it. Shahida Rahmani Saab to move item number 4. The salient feature इसके अगर आप इजाजत दें तो बता दूं. जी, the bill stands introduced. शाहिद खटक साहब का माइक खोलें. जी स्पीकर साहब, फॉर्म 47 के एमएनएस की तादाद पूरी नहीं है, मैं कोरम पॉइंट आउट जी, कोरम काउंट भी मेड. आजम साहब, जो मैंने आज बात की थी ना, जिन्होंने 2014 में भी ये बात की थी, जिन्होंने कहा था जाली असेंबलियां, ये नहीं हो सकता कि जब उनकी गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली नहीं है, जब किसी और की गवर्नमेंट हो तो असेंबलियां जाली. इस तरह नहीं हो सकता. तो इसलिए आई हैव टेकन अ एक्सेप्शन. फिर वापस भी आ जाते हैं, फिर आके तनख्वाहें भी ले लेते हैं. जी, काउंट भी मेड. चलें, प्लीज ऑर्डर. तशरीफ रखें. देखें, आप बिजनेस पे कंसंट्रेट करें. आप जो लोगों ने मेहनत की उसके पे कंसंट्रेट करें प्लीज. जी, काउंट भी मेड. आप लिख के दे दीजिए, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी. लिख के दे दें अफरीदी साहब. जो नहीं लेना चाहता लिख के दे दे, नहीं मिलेगी. जी, द हाउस इज इन ऑर्डर. जी, आजम साहब, मैंने ये ऑफर कर दिया है, जो तनख्वाह नहीं लेना चाहता वो लिख के दे दे, हम बिल्कुल ले लें. जी, आइटम नंबर 5, शर्मिला साहिबा फारूकी, हशाम साहिबा. I rise to move for leave to introduce a bill to provide compulsory blood test for proposed spouse for thalassemia. The Islamabad Capital Territory Compulsory Thalassemia Screening Bill 2025. जी, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर, डू यू अपोज इट? सर, मैं आई डोंट अपोज, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी. आपने बड़ी अच्छी बात की है. मेरे ख्याल में हमें किसी पे भी कोई चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं कर सकते. वो ये फ्लोर ऑफ हाउस पे मैं बात कर रहा हूँ बतौर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स. वो मेंबर्स जो आपको इन्फॉर्म करेंगे, सर, दे शुड बी इंटाइटल्ड फॉर द इंक्रीज सैलरी. दोज हु डोंट इन्फॉर्म द स्पीकर ऑफिस. अगर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है ना सर किसी के साथ. एक लॉ पास हुआ है जी, उस लॉ की सब पे होनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन. तो जो नहीं लेना चाहते वो लिख के दे दें कि हम नहीं लेना चाहते. जो नहीं लेना चाहते वो लिख के दे दे, लेकिन तकरीरें नहीं करें. अच्छा जी, अब बताइए, डू यू अपोज दिस? I don't oppose this. May be referred to the committee, sir. Now I put the motion to the House. The question is that leave to introduce the bill to provide compulsory blood tests for proposed spouses for thalassemia. The Islamabad Capital Territory Compulsory Thalassemia Screening Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave
and leave to introduce the bill is granted. Sharmila Saiba Faruqi Hassam Saiba, please move item number 6. Sir, I rise to introduce the bill to provide compulsory blood test for proposed spouse for thalassemia, the Islamabad Capital Territory Compulsory Thalassemia Screening Bill The bill in 2025. question stands introduced. Dr. Nafisa Shah Saiba to move item number 7. Thank you, Speaker Saab. I move for leave to introduce a bill to provide for the corporate social responsibility in profit-making companies, the Corporate Social Responsibility Bill 2025. Ji, Minister Parliamentary Affairs. Sir, may be referred to the committee concerned, usme discuss ho jaye. Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill to provide for corporate social responsibility in profit-making companies. The Corporate Social Responsibility Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, leave to introduce the bill is granted. Dr. Saiba to move item number 8. जी डॉक्टर साहब का माइक खोलें जी. I introduce a bill to provide for the corporate social responsibility in profit-making companies, the Corporate Social Responsibility Bill 2025. The bill stands introduced. Rana Mohammad Qasim Noon साहब to move item number 9. पीरजादा साहब ये थोड़ा सा लेके फिर मैं आपको देता हूँ. कासिम नून साहब नहीं है. जी राना कासिम नून साहब जी. लॉ मिनिस्टर साहब आप कुछ कह रहे थे. मुअज़्ज़ज़ रुकन से की थी सर. हमने एक तरीकाकार बनाया था कि इसमें जो कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन है, इसमें हायर एजुकेशन कमीशन है और मिनिस्ट्री, उनका एनओसी हो जी. तो वो अवेटेड है. मैंने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि उसके होने तक इसे रोक लिया जाए सर, वरना फिर कॉम्प्लिकेशंस है. कल को अगर नहीं आता, कमेटी बैठ के डिलिबरेट कर लेती है, दे वुड बी अवेटिंग एनओसी. तो बेहतर है सर कि आज बल्कि ये भी फरमा दें आप कि अगर मुनासिब हो तो जब एनओसी हो तो इस इंट्रोडक्शन पे लाया जाए सर. चीज़ें आसान हो जाएंगी इसकी वजह से. टाइम सेविंग भी हो जी, दिस मे बी डिफर्ड फॉर. जी राना कासिम नून साहब. Speaker, sir. जी I agree with you. Item number 9 and item number 10 have been deferred. Suhail Sultan Sahab to move item number 11. Dropped. Item number 12 dropped. Sahibzada Sibkatullah Sahab not present, dropped. Item number 14 dropped. Suhail Sultan Sahab to move item number 15 not present, dropped. Suhail Sultan Sahab to move item number 16 not present, dropped. Shahida Rahmani Sahib to move item number 17, dropped. She is not present. अभी तो थी शाहिदा साहब. अच्छा, वो दैट मीन्स वो नहीं टेकअप करना चाह रही, इसलिए अंदर चली गई. ठीक है जी, ड्रॉप. आइटम नंबर 19 ड्रॉप. उसामा मेला साहब टू मूव आइटम नंबर 19. उसामा मेला साहब टू मूव अंडर 19 नॉट प्रेजेंट, ड्रॉप. Item number 20 dropped. Naveed Amir Sahab to move item number 21. Thank you, Janaab Speaker. I beg leave to to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2025, Article 59. जी लॉ मिनिस्टर साहब, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं. डू यू अपोज? मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसमें एक हम मैकेनिज़्म बनाया कि उसके लिए हमें अपनी पार्लिमानी पार्टी से भी कंसल्ट करना चाहिए और रिक्वायर्ड नंबर जो हैं कम अज़ कम वो राइज़ हों. अभी मीनवाइल वो चीज़ें हो रही हैं, इसे कमेटी के सुपुर्द किया जाए. इसी तरह की एक मूव जो है वो सेनेट में भी है. दिस इज़ रिगार्डिंग दी मिनॉरिटी सीट्स, जो कोटा इंक्रीज़ हैं इन सेनेट. उस पर वहाँ वैसे डिस्कशन हुई थी कि जो पॉपुलेशन के तनासुब से अल्हम्दुलिल्लाह आर मिनॉरिटीज़ आर नॉट अंडर रिप्रेजेंटेड. जो पॉपुलेशन का तनासुब है 3.60% पाकिस्तानी हमारे जो हैं वो नॉन मुस्लिम भाई बहनें हैं. तो उस हिसाब से माशाल्लाह कौमी असम्बली सेनेट में अच्छी रिप्रेजेंटेशन है. बट आई don't oppose right now. This may be discussed in the committee, so the same be referred to the Standing Committee for Law and Justice. Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Constitutional Amendment Bill 2025, Article 59 be granted. All those in favor of it may say aye. Aye तो कोई नहीं कह रहा, वो मूवर भी नहीं आए कह रहे. तो मूवर साहब जी, all those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it.
Leave to introduce the bill is granted. Naveed Saab, item number 22 move kijiye. Naveed Saab ka mic kholiye. Ji. Honorable Speaker Sahab, I introduce the Constitution Amendment Bill 2025, Article 59. The bill in question stands introduced. Sharmila Farooqi Assam Sahiba to move item number 23. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. Minister for Parliamentary Affairs, do you सर oppose इसमें it? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक गवर्नमेंट बिल जो है दैट इज़ ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन, मैं फाजल रुकन से ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो इसे डिफ़र करा लें और उसमें अमेंडमेंट्स मूव कर दें, कमेटी स्टेज पे भी ये इनवाइट हो जाएंगी, बिकॉज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड कि ये ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है यहाँ पे, तो फॉर टाइम बीइंग अगर इसे या डिफ़र करवा लें या विड्रॉ कर लें, या शी कैन मूव अमेंडमेंट्स देयर इन द कमेटी, शी वुड बी इनवाइटेड इन दैट रिगार्ड. जी, शर्मिला साहिबा. जी. Sir, I would request the minister to refer this bill to the committee. जो बिल मैं लेकर आती हूँ उसमें अक्सर ये कहते हैं कि government is already in the process of moving a bill. नहीं, अभी आपका पहला भी एक गया है. जी. सर हर बिल में मिनिस्टर साहब इज वेरी काइंड, वो यही कहते हैं कि गवर्नमेंट भी एक बिल मूव कर रही है, इसको भी कमेटी में भेज दें एंड देन दे कैन डिलिबरेट ओवर दिस बिल. काइंड मिनिस्टर साहब बताइए. मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स. जी. उन्होंने इतने दावे से कहा है तो भेज दें जी. मैं Now क्या I कह put the सकता हूं? motion to the House. The question is the leave to introduce a bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Sharmila Sahiba to move item number 24. Sir, I rise to introduce a bill to establish an effective system of protection, relief and rehabilitation of women, children and any vulnerable person against domestic violence. The Domestic Violence Prevention and Protection Bill 2025. The bill in question stands introduced. Law Minister साहब और honorable members, मैं एक request करूँगा, एक bill move कीजिए for the underprivileged people जिनकी age is over 65, उनके लिए कोई relief होना चाहिए. एक ज़माने में ट्रेन जहाज़ के टिकट का कोई कंसेशन होता था बाकी जगहों में, बट हम उसको कैटेगराइज कर लें. people who can afford, उनका नहीं, but who can't afford, उनके लिए स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट अगर मूव कर ले बिल. Usama Ahmed Mela Sahab to move item number 25. Usama Mela Sahab not present, dropped. 26 dropped. Sharmila Sahaba to move item number 27. Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Publication of Laws of Pakistan Act 2016, the Publication of Laws of Pakistan Amendment Bill 2025. Law Minister, do you oppose it? सर मैं बड़े अदब और एहतराम से बिल्कुल इसे अपोज करूंगा सर. उसकी वजह ये है कि जो स्कीम ऑफ थिंग्स है हुकूमत को और रियासत को चलाने की, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बड़ा सोच समझ के ये किया गया. जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इट इज़ ऑलवेज इन द डोमेन ऑफ द कंसर्न डिवीजन्स एंड मिनिस्ट्री. वॉशरूम. सो वन जी जी सर जी. तो मैं सर ये अर्ज़ कर रहा था कि जो लेजिस्लेटिव स्कीम में एक पेरेंट लेजिस्लेशन है जो यहाँ पे हो रही है, दूसरी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसे रूल मेकिंग और वो कहते हैं. उसका एक तरीक़ाकार है कि जब उस मुतलका कानून में उसकी मुतलका डिवीजन का जिक्र होता है, लाइन डिवीजन अगर को कॉमर्स के मुतलका बिल है जैसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का है, तो उसकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कॉमर्स में ही रहेगी सर, वो लॉ में नहीं आएगी सर. इसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी. मैं इनसे अर्ज़ करूंगा कि इस सारी स्कीम को मैं भी हाज़िर हूँ, मेरे साथ डिस्कस करें, पार्टी में उनकी लीडरशिप बैठी है उनके साथ डिस्कस करें. आई लीव इट ओपन फॉर द कलेक्टिव विजडम ऑफ दिस हाउस, लेकिन आई कांट सपोर्ट दिस बिल. It would be more apt and appropriate if we examine it and then place it for consideration. तो मेरी ये इस्तदा होगी कि पहले मैंने कह दिया, आपके सर तस्लीम खम कर दिया, इसकी हद तक स्पेस दें और इसे फ़िलहाल आप डिफ़र करवा लें, इसको एग्ज़ामिन कर लें आपके
کلیگز بیٹھے ہیں, پارلیمنٹری لیڈر ہیں, میں بھی موجود ہوں گا. کوئی ایسی چیز نہ ہم کریں جس کی وجہ سے جو آفیشیل ورکنگ ہے گورنمنٹ کی اس میں بہتری آنے کی بجائے کمپلیکیشنز آئیں. دس از مائی ریپلائی ٹو دس. جی سید نوید قمر صاحب ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, تو اس کو ہم پہ ڈراپ کر رہے ہیں. آئٹم نمبر 28 کو بھی. آئٹم نمبر 29 اسامہ میلا صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 29 ناٹ پریزنٹ ڈراپ. 30 ڈراپ. چودھری محمود بشیر صاحب ٹو موو آئٹم نمبر 31. گناہ ہوگا نا, وہ نہیں ہو سکتا. Sir, I move that the delay in the presentation of رکیے report ادھر. of Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A, till today be condoned. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir waves up to move item number 32. Sir, I present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 9A. The report of the Standing Committee on a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 9A stands presented. Chaudhry Mahmood Bashir wakes up to move item number 33. Thank you, sir. I hereby move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 198, till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 198, till today be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. Chaudhry Mahmood Bashir wishes up to move item number 34. Sir, with your permission, I hereby present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2024, Article 198. The report of the Standing Committee on a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitutional Amendment Bill 2024, Article 198 stands presented. میں ہاؤس کا سینس لینا چاہوں گا چونکہ شاہدہ رحمانی صاحبہ تھیں نہیں آئٹم نمبر 17 پہ اور وہ ہم نے ڈراپ کر دیا تھا, تو پٹیل صاحب اور نوید صاحب اگر آپ اجازت دے دیں, بیکاز ہے تو گناہ والی بات کہ اپنی ایک بل موو کے پھر باہر چلے جانا اور پھر آخری دفعہ پٹیل صاحب کا مائک کھولیں. کیا کہہ رہے ہیں سر؟ میں کہہ رہا تھا سر ہے تو واقعی بالکل یہ خلاف قانون, لیکن ایک بار آخری چانس دیں. آپ کو بھی دیا جائے گا ایک دفعہ. ہاں آپ ویسے بہت ریگولر ہیں ماشاءاللہ. جی شاہدہ رحمانی صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 17. تھینک یو سو مچ اسپیکر صاحب, اور خاص طور پہ قادر پٹیل صاحب ہمارے کولیگ اور تمام اراکین اسمبلی کا کہ جنہوں نے مجھے اگین چانس دیا, اور انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. I will to move for leave to introduce a bill further to amend the Islamabad Preservation of Landscape Ordinance 1966, the Islamabad Preservation of Landscape Amendment Bill 2025. Minister Interior, do you oppose it? لمبی سانس لے کے آپ کھڑے ہوئے. جی وزارت پارلیمانی امور کو وزارت داخلہ سے کوئی ہدایات نہیں ہیں سر اس بارے میں, تو اسے ریفر کر دیا جائے کمیٹی کو. Now I put the motion to the House. The question is the leave to introduce a bill further to amend the Islamabad Preservation of Landscape Ordinance 1996, the Islamabad Preservation of Landscape Amendment Bill 2025 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Leave to introduce the bill is granted. Shahida Sahiba to move item number 18. I also to introduce the bill. The bill in question stands introduced. Riyaz Pirzada Sahib, آپ point of order پہ.
ایک منٹ، یہ بھی بات نور عالم صاحب بھی بات کرنا چاہیں. جی پیرزادہ صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. میں لیڈر آف دا اپوزیشن بات کر رہے تھے پانی کے مسئلے پہ. یہ واٹر ستلج جو ٹریٹی ہوئی تھی، انڈس ٹریٹی، اس میں بھاولپور کا دریا ستلج جو ڈیزرٹ کا دریا تھا اور راوی اور بیاس بند کیے گئے، اور وہ 1958 میں ہوا تھا. اور یہ پانی ایک سینسٹیو مسئلہ ہے جو کہ سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ میں چیف منسٹرز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو جب میں آئی پی سی میں تھا تو سندھ اور پنجاب کا آپس میں ڈسکس ہوتا تھا، سندھ اور بلوچستان کا. تو آج کل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک ایسے بیانات دیے جاتے ہیں کہ جس پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کہ آپ کا حق مارا جا رہا ہے. یہ حق اس طرح نہیں مرتے. حق تو اس وقت ہوا کہ جب دریا بند ہو گیا 1,00,000 ایکڑ کو، تو یہ بھاولپور کا ایک حصہ جو ہے وہ دھائے بیر بادشاہ ڈیم میں 46% جو پنجاب کا آئے گا، اس میں سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ پانی جائے گا بھی صحیح تو پنجاب کے اس حصے سے بھاولپور کو پانی دیا جائے جو جتنا حصہ ہمارا دریا میں بند ہوا ہے. تو اس لیے مسلیڈ کرنے کے لیے اور یہ بیان دینے کے جناب یہ حکومت جو ہے یہ پانی دے رہی ہے ڈیزرٹ کو، تو ابھی تک تو نہریں بھی نہیں بنی، کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا، تو کیسے یہ پانی چلا گیا؟ جب ایک آنریبل لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن جب بات کریں تو اس میں ایک صداقت ہونی چاہیے. اس طرح کے بیانات دینا جس طرح یہ آج کل ہو رہا ہے اسمبلی میں، ہمارے اسمبلی کا کیا امیج جاتا ہے باہر کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دینا، پبلک کو مس لیڈ کرنا. اور وہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ کچھ اسمبلی ناجائز ہے اور کوئی جائز ہو جاتی ہیں. تو اگر پارلیمنٹ اسی طرح ورک کرے گا تو پھر وجود پارلیمنٹ اس کو امیج اس کا ٹارنش کر رہے ہیں. تو کم از کم ہمارے سیاسی جو سینئرز ہیں اور پانی کے مسئلے پہ ہمارے بہت سینئر لیڈر سندھ سے بات کرتے ہیں، خورشید شاہ صاحب، نوید قمر صاحب اور باقی جتنے چیف منسٹر سندھ اور چیف منسٹر مالک صاحب تھے جب میں سی سی آئی میں تھا، تو ان پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی رہی ہے. اور یہ واقعی پانی ایسی مسئلہ ہے کہ یہ تو ملکوں کا بھی آپس میں تنازع ہیں، یہ تو ہم نے آپس میں بانٹنے ہیں. تو بہاولپور کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، نہ ڈیزرٹ کو ایکسپلائٹ کیا جائے. پانی کا ہم بھی بہاولپور کے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنا تحفظ کرنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس سے کہ بہاولپور کی ڈیزرٹ کو زیادہ پانی مل جائے گا. آپ نے ہمارا ایک دریا بند کیا ہوا ہے اور ہمارا حصہ ہے اس میں کرتے ہیں. اور میں اسمبلی کے فلور سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کے لیے ہمیشہ آواز بھی بلند کرتا ہوں، اور اپنا جتنا سرکاری طور پہ کبھی جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے ہم اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں اور اپنے لوگوں کی نمائندگی بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں. لہٰذا ہماری جگہ کسی اور کو بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جی نور عالم خان صاحب، پوائنٹ آف آرڈر. شکریہ جناب یہ اسپیکر. کچھ پوائنٹ آف آرڈر لے کے پھر کال اٹینشن ہم دونوں لے لیں گے. جی نور عالم صاحب. اسپیکر صاحب شکریہ. 1 سال اس اسمبلی کا گزر گیا ہے سر، رکھتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے سر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہمارے پاکستان میں کیا حالات ہیں. میرے خیبر پختونخوا کا کیا حال ہے سر. کوئی نہ تو انٹیریئر منسٹر یہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، نہ یہاں پہ سر آپ کے پانی کے ساتھ وہ ہے نا سر، یہاں پہ سر بجلی کی حالات ہے. یہاں پہ وہ منسٹر، ہمارے علاقے میں بجلی نہیں ہے سر، 24 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. گیس کا یہ حال ہے سر کہ آپ تو بل تو بھجوا دیتے، آپ کہتے ہیں کہ 140 یونٹ. میں نے اس دن پرائم منسٹر صاحب کی وہ دیکھا، اس میں سر جو بات لکھی ہوئی ہے 140 یونٹ جس کے آئے ہوں اس پہ بھی 7 اور 8 ہزار روپے بل سر. تو وہ کہاں سے وہ پورا کرے گا؟ یہ پاکستان کیسا ایک پاکستان ہے کہ جہاں پہ اگر آپ پنڈی میں جاتے ہیں تو 60 روپے اور 80 روپے کا آلو ملتا ہے، لیکن اگر آپ پشاور میں جاتے ہیں 160 روپے کا ملتا ہے. تو یہ، اور اسی اسلام آباد میں اگر آتے ہیں سر تو آپ کو وہی سبزی اور وہ ہر چیز یہاں پہ زیادہ ملتی ہے. مجھے تو یہ افسوس ہے سر، یہاں پہ ہم اس لیے نہیں آتے کہ ہم ٹیبل پہ اور ایسے کروں، نہیں میں سر اس لیے نہیں آتا ہوں. میں یہاں پہ ہمیں منتخب کیا گیا ہے سر، اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ سب ان لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ جو پاکستان کی عوام کو بھول کر یہاں پہ اپنی خالی ذاتی نو اور ذاتیات پہ وہ اترتے ہیں. سر جہاں پہ تنخواہوں کی بات ہے سر، ہم اس مہنگائی میں، یہ تو آپ پارلیمنٹیرین کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو جتنے بھی جو لوگ کام کرتے ہیں سر، یہ 60 اور 70 ہزار روپے پہ اب ان کے فیملیز کے گزارا نہیں ہوتا سر.
یہ کہاں سے گزارا کریں گے؟ 60,000 روپے میں جب اس کا 20,000 روپے کا بجلی کا بل آئے گا، 10,000 روپے اس کا گیس کا بل آئے گا، جب اس کو دوائیاں وہ مہنگی وہ خریدے گا، 200 روپے کلو آلو لے گا، 500 روپے کلو چنے کا دال لے گا، تو سر وہ کہاں سے گزارا کرے گا؟ 565 روپے پہ وہ گھی کا ایک کلو وہ لے گا سر۔ تو خدا را انصاف کریں یہاں پہ، اور مہربانی فرما کر سر اپنے جو وزراء ہیں گورنمنٹ کے، میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ فائنانس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ان کو یہاں پہ بیٹھنا چاہیے، انرجی کے منسٹر، یہ 4 تو ہیں سر، واٹر کے منسٹر ہمارے، مجھے پتہ ہے سر آپ بیٹھیں، لیکن ہمیں وہ منسٹر چاہیے جو جواب دہ ہیں۔ لا اینڈ آرڈر، ہمارے شہید ہوتے ہیں جوان، یہ کدھر گئی یہ منسٹرز؟ روزانہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا ہمارے فوجی، ایف سی، پولیس شہید ہو رہی ہے، روزانہ حملے ہو رہے ہیں، کیوں اس کا جواب نہیں دیا جا رہا؟ افسوس یہاں پہ یہ ہے سر، ہم یہاں پہ تنخواہیں میرے خیال میں اور اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، تو سر یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر، آپ سب سے ریکویسٹ ہے سر، آنریبل ایم این اے سے ریکویسٹ ہے، خدا را خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی عوام پہ رحم کریں، دونوں کا بہت برا حال ہے۔ 11 سال سے ہم ایک حکومت میں وہ ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن سر، روزانہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، کیا ہم بھی بندوقیں اٹھا لیں؟ تو سر ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی فرما کر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو بھی دیکھیں۔ اگر 60 روپے کا یا 80 روپے کا آلو پنجاب میں ملتا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیوں نہیں ملتا سر؟ وہاں پہ اگر بجلی پنجاب میں ملتی ہے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کیوں نہیں ملتی؟ ہم بھی پاکستانی ہیں، الحمدللہ پاکستان ہمارا ہے، یہ نہیں ہے کہ خالی پنجاب کا وہ ہے، پنجاب ہمارے بھائی ہیں، لیکن سر اس پہ ہمیں ضروری ہے، کیونکہ یہاں وہاں کے حکمران پاکستان کی عوام کے، خیبر پختونخوا کی یا بلوچستان کے عوام کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ سر ہمیں آپ موقع نہیں دیتے، 1 سال سے بٹن دبا رہے ہیں، آج آپ کی مشکور ہیں کہ 1 سال بعد آپ نے 12 تاریخ کو، آج 11 تاریخ کو آپ نے ہمیں موقع دیا سر۔ 1 سال سر خاموش رہے اور خاموش نہیں رہیں گے سر۔ اگر کہیں پہ کسی کو الیکشن کے ٹریبیونلز پہ جا کر الیکٹرنگ ٹریبیونل میں جائیں، وہاں پہ کنٹیسٹ کرے، لیکن یہاں پہ عوام کی مہنگائی کے لیے آواز اٹھائی جائے گی، اور انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے، پاکستان کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو یہ اسمبلی ہے، پاکستان ہے تو یہاں پہ یہ سارے افسران ہیں سر، انشاءاللہ پاکستان زندہ باد سر۔ جناب حمید حسین صاحب، حمید صاحب مجھ سے روز مائک مانگتے ہیں کہ میں نے قرم ایجنسی کے بارے میں بات کرنی ہے، اور پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں، تو یہ مائک مانگنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ یہاں کاروائی ڈالنے کا مناسب نہیں۔ سردار یوسف صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، واقعی تقریباً 1 سال کے بعد ہمیں یہ فلور ملا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اس ہاؤس میں جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، ہاؤس کا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے جو شور شرابہ کر کے چلے گئے تو ہمیں بھی موقع ملا کچھ اپنے حلقے کی بات کر سکیں، عوام کی بات کر سکیں، ملک کی بات کر سکیں، جس مقصد کے لیے یہ اسمبلی منتخب ہوئی اور جس مقصد کے لیے ہم نے حلف اٹھایا کہ ہم پاکستان کی سب سے بڑی جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں آ کر ملک کے بارے میں بات کریں گے، عوام کے بارے میں بات کریں گے، اور اپنے مسائل جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو نہ ملک کی بات کرنے دی جاتی ہے، نہ عوام کی بات کرنے دی جاتی ہے، نہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنے دی جاتی ہے، نہ انصاف کی بات کرنے دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ سارے اٹھ کر ایک آدمی اپنے بات کر کے پھر شور شرابہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب عوام کی بات ہوتی ہے، جس طرح کہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا،
بہت ساری اچھی یہاں پر تجاویز آئیں، بہت سارے جہاں پر تحریک آئیں جو عوام سے متعلق تھی. چاہیے تو یہ تھا اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، اپنی طرف سے عوام کی کوئی بات ہو اس کی حمایت کرتے، لیکن انہوں نے جو حلف اٹھائے اس کی بالکل خود ہی نفی کر رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی کہنے میں بڑا افسوس ہوتا ہے، ان میں سے ایک معزز ممبر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں. حرام کون کھا رہا ہے؟ حرام وہ کھا رہا ہے جو حلف کی خلاف ورزی کر رہا ہے. حرام تو وہ کھا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے اس کے لیے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. ایک مجرم کی حمایت میں اٹھ کر آ کر یہ شور شرابہ کرتے ہیں تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کون حرام کھا رہا ہے، کون حلال کھا رہا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم تو دیکھتے رہیں کب عوام کی بات ہوگی اور کس طریقے سے یعنی یہ آتے ہیں، کتنا عوام کا جو نقصان کر رہے ہیں. یہاں روز آ کر یہاں جو ایجنڈا ہے وہ پھاڑا جاتا ہے، جو کارروائی ہے وہ پھاڑی جاتی ہے. اس پر عوام کا پیسہ خرچ نہیں ہوا تھا اور پھر آ کر حاضریاں لگا کر تنخواہیں لے رہے ہیں، ٹی اے لیا جا رہا ہے تو اس کی وہ مخالفت نہیں کرتے. بڑی اچھی بات کی اسپیکر صاحب نے، کوئی ممبر اگر نہیں لینا چاہتا وہ تحریری طور پر اسپیکر صاحب کو دے، بے شک سے وہ نہ لے. بلکہ میں تو یہ تجویز دوں گا کہ ایک ممبر کی پرفارمنس دیکھنی چاہیے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے کہ یہاں پر کس نے اس ملک کے عوام آئین کے لیے بات کی، عوام کے مفاد کی بات کی اور اس پر کتنا وقت خرچ کیا. اگر اس کے خلاف کوئی بات کی گئی تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اس سے کوئی بھی رعایت اور کوئی بھی اس کو تنخواہ وغیرہ یا مراحت کچھ بھی نہیں ملنی چاہیے. یہ بھی ہم اپنے آپ پر اگر قواعد و ضوابط عائد کریں گے، اپنے آپ کو پابند کریں گے، پھر ہم ملک کی بات کر سکتے ہیں، عوام کی بات کر سکتے ہیں. جناب چیئرمین، بات یہ ہے کہ جس طرح کہ ہمارا فرض بنتا ہے پہلے پاکستان کی بات کریں، اس میں چاہے کے پی کے ہے، چاہے پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے. پہلے پاکستان ہے، اس میں سارے صوبے بھی ہیں. پھر اس کے بعد جہاں جہاں سے ہم الیکٹ ہو کر آئیں ان لوگوں کے عوام کی بات ہے، صوبوں کی بات ہے. ہم یہاں اس اسمبلی میں آئے، کم از کم ایجنڈا اس پر بات کریں. نور عالم خان جو بات کر رہے ہیں، بالکل یہاں لا اینڈ آرڈر پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، یہاں ایجوکیشن پالیسی پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، ہیلتھ پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے، روزگار بے روزگاری پر ہونا چاہیے، عوام کے آئے دن مہنگائی وغیرہ ان چیزوں پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو آ کر صرف ذاتی بات، جو اپوزیشن لیڈر چلے گئے وہ موجود ہوتے ہیں، انہیں کم از کم یہ اخلاقی طور پر یہ حوصلہ رکھنا چاہیے، وہ خود بیٹھنا چاہیے ان کو کہ جتنے بھی الزام وہ لگا کر گئے اس کو جواب تو سنتے اور اس میں کم از کم جہاں وہ خود ذمہ دار ہیں. 3 نسلوں سے وہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، ہر اسمبلی میں ان کی نمائندگی کچھ نہ کچھ رہی ہے. اگر کچھ غلط کیا ہے تو اس میں وہ بھی تو ذمہ دار ہیں. اور پھر وہ انڈیویجول ایک ایک ممبر پر جہاں کہیں کسی نے ریڈ کیا ہے، کوئی غلط ہو، اس کا نام لے کر بات کرتے ہیں. تو پورے ملک کے 25 کروڑ عوام پر آئے روز جو اگر ناانصافی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، کوئی ریڈ ہوتا ہے تو اس پر کیوں نہیں بات ہو سکتی؟ یہ بات کرنی چاہیے. پچھلے تقریباً 3 تینور سے خیبر پختونخوا، جس سے میرا بھی تعلق ہے، خیبر پختونخوا میں واحد یہ جماعت ہے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ اس کی 3ری دفعہ وہاں پر حکومت ہے. وہاں کی صورتحال دیکھ کر انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ صوبہ جہاں ایک ایسی پارٹی کو 3 دفعہ حکومت ملی ہوئی ہے، کوئی وہاں عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی، عوام کو جو وہاں پر روزگار کی بات نہیں ہوتی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. جہاں 2013 سے لے کر ابھی تک وہاں جو ان کی حکومت رہی ہے کوئی خاص ڈیولپمنٹ بڑا منصوبہ نہیں ہے، کسی جگہ نہیں ہے اور نہ مطلب وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں. ہمیں اس بات پر یہ بھی افسوس ہوتا ہے اگر کوئی تجویز لاتے، صوبوں کی بات ہے، حق رکھتے. اگر کوئی بات وہ تجویز ایسی اسمبلی میں لاتے جو صوبے کی اگر حقوق کی بات کی جاتی، NFC ایوارڈ کی بات کی جاتی، اس میں انشاءاللہ ہم اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی حصہ لیں
اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے ہمارے حقوق کے بات کریں. جی لیکن شکریہ آج صدر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. بات کنکلوڈ کر لیجیے جی، بس بات 2 منٹ کریے صدر صاحب. 2 منٹ اور دیں. آج تقریباً 1 سال کے 2 بعد منٹ نہیں سر، کوئی ایسی تجویز نہیں آئی. دیکھیں میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ جو ضروری بات اس لیے کہ وہاں ایک بہت بڑا جو صوبہ ہے جہاں پر اپوزیشن کو تو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. جو فنڈ وغیرہ ملتا ہے اس میں اپوزیشن کو اے ڈی پی میں بھی شامل نہیں کیا، اس علاقے کو بھی شامل نہیں کیا. اس کے ساتھ بڑا ظلم تو یہ ہوا کہ لوکل کونسل کے الیکشن ہوئے ہیں اور ڈائریکٹ الیکشن ہوئے ہیں. وہاں پر تحصیلوں کے چیئرمین ایک تحصیل کا جو حلقہ ہے وہ تقریباً 2-2, 3-3 ایم پی ایز کے حلقوں سے بڑا ہے. ڈائریکٹ الیکشن ہوا ہے. آج 3 سال ہو گئے، 3 سال جناب چیئرمین، 3 سال سے ان لوگوں کو 1 پیسہ بھی نہیں دیا گیا. عوام کی فلاح بہبود اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے 1 پیسہ بھی خرچ کرنا نہ دیا ہے نہ اجازت ہے، بلکہ اجلاس بھی ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ. سردار صاحب بہت شکریہ جی، پوائنٹ آ گیا ہے. میں ذرا ایجنڈا کنکلوڈ کر لوں جی. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ کی کافی تفصیلی بات آ گئی جی. اب جی کچھ جو ممبرز سردار صاحب آپ نے کافی تفصیلی 10 منٹ سے زیادہ آپ کی بات رہی ہے جی. اب ہم نے ایجنڈا بھی کنکلوڈ کرنا ہے. بہت شکریہ سردار صاحب. چلیں نہیں سر 2 منٹ ہی آپ نے کہا کہ 2 منٹ آپ نے بات کر لی. میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ سے، آپ ایک جو جملے میں ہزارہ کی جو آپ جو بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں کنکلوڈ کریں. مائک کھول لیجیے جی. سردار صاحب مگر گزارش ہے کنکلوڈ کریں جی پلیز. اب میں نے یہ تفصیل اس لیے رکھی ہے، دیکھیں نہیں سر آپ نے وہ وجہ بتا دی، اپنی بات کنکلوڈ کر حلقے کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ میرا جو حلقہ انتخاب ضلع مانسہرہ ہے یا اس کے ساتھ ہزارہ ڈویژن ہے، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی فنڈ وہ صوبائی حکومت نہیں دیتی. اور میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ خدا را اگر مرکزی حکومت اس پر غور نہیں کرے گی تو ہمارے لوگ اسی طریقے سے معروم رہ گئے. جو ڈیولپمنٹ کی اگر NFC ایوارڈ کو مطالبہ کرتے ہیں اس میں وہاں سے حصہ ہمیں نہیں ملتا، یہاں سے ہونا چاہیے. اور مرکزی حکومتیں ہمارے جو مانسہرہ کا واٹر سپلائی سکیم ہے تقریباً 15 سال سے ہمیں صاف پانی نہیں مل رہا، اور اس کے لیے وہ مرکزی حکومتیں سعودی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کر کے سکیم منظور کرائی ہے. اب یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس پر وہ ٹینڈر لگاتے ہیں، بجائے اس کے اس میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں. اور سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر صرف وزیر اعلیٰ سمیت وہاں جو پریس کانفرنس کی جاتی ہے. اس لیے جناب چیئرمین ارتھ کو ایک افیکٹڈ ایریا ہے. ابھی تک تقریباً 250 ہمارے سکول نہیں بن سکے، سڑکیں نہیں بنی، اسپتالیں نہیں بنی ضلع مانسہرہ NH14 میں. اور بار بار ہم ان سے مطالبہ کرتے رہے لیکن اس کے لیے کوئی فنڈ مختص نہیں کیا، حالانکہ سارے فنڈ مرکز سے لے لیے. یہ بات اس لیے ہم کس فلور پر کریں گے؟ یہاں ہی تو ہمیں موقع ملا، آپ ہی کہتے ہیں یہاں پر مختصر کریں. مختصر تو ہم 1 سال ان کی سنتے رہے. اب یعنی بات یہ ہے کہ جو صوبائی حکومت PTI کی حکومت ہے اس پر بھی یہاں ڈسکس ہونا چاہیے. ان کے جو 15 سال یا تیسرا 12 سال ہو گئے وہاں ان کی کارکردگی کیا رہی، اس پر ضرور میری گزارش ہوگی آپ کی وساطت سے اپنے جو کولیگز ہے کہ ایک بہت بڑا صوبہ جو اتنا بڑا متاثر ہوا ہے اس پر ضرور ڈیبیٹ ہونا چاہیے، ڈسکس ہونا چاہیے. اور اس کے لیے وہ اکثریت میں چونکہ یہاں جو PTI کے لوگ بیٹھے ہوئے بلکہ انہیں میں موقع دیا جائے وہ بھی ضرور وہاں پر بات کریں. ایک بندر بانٹ ہوتی ہے ذاتی پسند پر، اور جو پیسہ جاتا ہے وہ مرکز پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں وہ لشکر کشی کر آ کر یہاں اسلام آباد فتح کرنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ وزیر اعلیٰ اس نے یہ حلف نہیں اٹھایا کہ میں کسی جگہ جا کر لشکر کشی کر کے اسلام آباد فتح کروں گا یا کوئی اور ملک فتح کروں گا. اس کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ صوبے کی ڈیولپمنٹ، صوبے کے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں. جو حلف اٹھایا ان کے مطابق ان کی ذمہ داری بنتی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اس لیے یہ بات ضرور ہونی چاہیے. جناب چیئرمین، چونکہ ضلع مانسہرہ اور خاص طور پر میرا حلقہ انتخاب بری طرح متاثر ہوا ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، انفراسٹرکچر کے حوالے سے،
زلزلہ کی وجہ سے آج تک تقریباً ہمارے 20 سال ہو گئے، وہاں ابھی تک بلڈنگیں نہیں بنی، لوگوں کو سہولیات نہیں ملی، اور بالاکوٹ سٹی سردار صاحب آپ کی بات تجویز بھی پوری آ گئی، پوائنٹ بھی پورا آ گیا جی، بہت شکریہ۔ میری گزارش ہے جی دیگر ممبرز بات کرنا چاہ رہے ہیں آن میٹرز ادر دین دا پوائنٹ آف آرڈر؟ نہیں سردار صاحب آپ کی 15 منٹ کی بات ہوگی جی، بہت شکریہ۔ میری گزارش ہے جی، میں نے نوٹ کیا ہوا دیگر ممبرز آنریبل ممبرز بات کرنا چاہ رہے ہیں آن میٹرز ادر دین دا پوائنٹ آف آرڈر، مگر اس سے پہلے ہم ایجنڈا کنکلوڈ کر رہے ہیں، 2 کالنگ اٹینشن نوٹسز رہتے ہیں جی، تو اف یو نہیں جی کالنگ اٹینشن نوٹس 2 مجھے ایجنڈا مکمل کر لینے دیجئے، اس کے بعد میرے پاس ساری ریکویسٹ آئی ہیں، جو ممبرز بولنا چاہیں گے ان کو موقع دیں گے۔ لیٹس کنکلوڈ دا ایجنڈا فرسٹ جی۔ ایجنڈا آئٹم نمبر 2 جی، مس نصرت صادق ٹو موو آئٹم نمبر 2۔ شکریہ چیئر پرسن صاحب، میرا کالنگ اٹینشن جو ہے وہ لائک ٹو انوائٹ اٹینشن آف دا منسٹر فار اکنامک افیئرز ٹو اے میٹر آف ارجنٹ پبلک امپورٹنس ریگارڈنگ سسپینشن آف US foreign aid programs leading to closure of over 60 essential public health facilities causing grave concern amongst the public. Parliamentary Secretary Dr. Darshan to make a brief statement. جی شکریہ اسپیکر صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو ہماری بہن نے کہا ہے، لیکن اس پہ میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو انہوں نے پاس دیا ہے 90 ڈیز کا، تو اس پاس میں کام رک نہیں جاتا، کام تو چلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم پروگرامز ہوتے ہیں، 3 مہینے یا 6 مہینے کے پروگرامز نہیں ہوتے، تو اسی میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ چل رہے ہیں اور وہ چلتے رہیں گے۔ یہ 90 ڈیز کا پاس ہے، اس میں وہ ریویو کریں گے، اگر اسی میں وہ اس فنڈز کو بند کرتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ لیں گے، پھر ہم ان سے بات کریں گے، پرائم منسٹر سے بھی بات کریں گے تاکہ اس کو کیسے ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پریشان نہ ہو، یہ پروگرام چلتے رہیں گے کیونکہ یہ ضرورت ہے ہمارے پاکستان کی، اور اسی میں اگر یہ انہوں نے بند کر دیے تو اس کو ہم جو ہے پھر آگے دیکھیں گے کہ اس کو کس طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ Thank you. Ms. Nuzhat Sadiq to ask one question. جی بہت شکریہ۔ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام چلتے رہیں گے، گڈ ٹو ہیئر دیٹ، مگر یہ جو پروگرام بند ہوئے ہیں US نے کیا ہے، ڈیسیجن لیا ہے، یہ جو ہے یہ ریلیٹ کرتے ہیں فنڈنگ ڈیولپمنٹ اینڈ لائف سیونگ ہیلتھ سروسز کے حوالے سے، اور اسپیشلی خواتین اور بچیاں ان کے حوالے سے جو ان کو افیکٹ کرے گا یہ، اور پاکستان کو یقیناً کرے گا افیکٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 1.7 ملین لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے، اور خالی یہ ہیلتھ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ان کا جو ہے وہ کام ایگریکلچر کے حوالے سے بھی اس میں ہے، آرکیولوجیکل بھی ہے، اور 60 جو جسا ہم نے کہا اس میں کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ یونٹس ہیں جو بند ہونے جا رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے کہا ہے US نے کہ ریویو کریں گے، 90 ڈیز کا بھی کہا ہے، اور یہ بھی ٹائم لگ سکتا ہے، اس میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور جو یہ ویکیوم بیچ میں ہوا ہے اس میں ڈیولپنگ کنٹریز جو یا ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گی، شاید وہ ہیلپ کریں، پر اس میں ایک برائٹر سائڈ پہ میں صرف یہ نشاندہی کرنا چاہتی ہوں کہ برائٹر سائڈ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ سیلف ریلائنس اس میں آ جائے اور سیلف ریلائنٹ ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انشاءاللہ امبارک کریں گے ایک جرنی آف سیلف ریلائنس پہ۔ اس کے اوپر اس لیے میں نے یہ بات کی کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں، تو گورنمنٹ اگر ایشور کرا دے کہ انشاءاللہ ہو جائے گا تو پھر بہت اچھی بات ہے، پھر ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی کہ بچیوں کے پروگرام یا ہیلتھ کے حوالے سے یا خواتین کے جو ہیں وہ سفر کریں گے۔ شکریہ جی ڈاکٹر درشن۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً 4 پروجیکٹ ہیں، اور اسی میں $484 ملین کی جو ایڈ ہے، تو اسی میں $50 ملین کی ایڈ ہے، اس میں $484 ملین تو آ چکے ہیں، اس میں 23 ملین رہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تقریباً کام جو ہے نا وہ ہم نے لکھا ہے پروونسز کو جن کے ساتھ ان کے ہیں، اور HEC کی جو اسکالرشپ سے سب سے بڑی اور اچھی بات یہ ہے کہ اسکالرشپس کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئی، اسی میں تقریباً فنڈنگ ہو گئی ہے، تو ہم نے پھر بھی ان کو لکھا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس کس چیز میں آپ کو اور چیز کی ضرورت ہے یا پیسے رہتے ہیں اور وہ کب تک وہ کمپلیٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہیلتھ کے ریلیٹڈ پروگرام ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان کے پارٹنرز جو ہیں گلوبل پارٹنرز ہیں، جیسے WHO والے ہو گئے یا ایسے اور بھی ہیں، ڈوپاز ہیں، تو ان کو بھی ہم نے لکھا ہے اور پرامسز کو بھی لکھا ہے کہ کتنے پروگرام USAID کے تحت یہاں پہ چل رہے ہیں، تو وہ ہمیں
पूरी वो डिटेल बताएंगे कि कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और कितने के उनके फंड्स अवेलेबल हैं और कितनी की उनको ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2-4 दिन या 2 महीने का प्रोग्राम नहीं होता, ये 90 डेज का पास है, तो तब तक तो ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। उसके बाद भी हमने उनको लिखा है, प्रोविंसेस को लिखा है कि वो हमें डिटेल बताएं, बल्कि हमने यूएस गवर्नमेंट को भी लिखा है, यूएसएड को भी लिखा है कि वो हमें डिटेल दें कि इसमें जो है वो क्या आगे वो कर सकते हैं। तो जैसे प्रोविंस से या और जगह से रिपोर्ट्स आ जाएगी तो वो भी हम यहाँ पे इनके सामने रख देंगे और वो बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये मैं इनको श्योरिटी जरूर दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम अभी बंद नहीं हो रहे, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, उसको आगे हम देखेंगे कि इसको फिर आगे कैसे चलाएंगे। जी शुक्रिया। मिस आजिया नाज तनोली टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया सर। अब सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने, कि जी हम परेशान भी नहीं हो रहे, लेकिन सर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत से स्मॉल फंडेड प्रोग्राम्स भी हैं इसमें शामिल। तालीम है, एनर्जी है, हेल्थ है, कल्चर है, पानी है, वाइल्ड लाइफ है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, इकॉनमी ग्रोथ है, ख़वातीन के मसाइल से मुतालिक प्रोग्राम्स हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि 90 दिन के जो पॉज प्रोग्राम्स है, अगर ये 90 दिन के हो चुके हैं तो नेक्स्ट हुकूमत के पास क्या ऐसा मुतबादिल मौजूद है जो इसके बाद भी चलता रहेगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मुतबादिल तो मौजूद होना चाहिए ताकि ये फंड्स रुके नहीं। और सफारती ताल्लुकात में इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, ताकि सफारती ताल्लुकात में बेहतरी होगी तभी ये फंड भी रिलीज़ भी होंगे। उसके लिए क्या जो है ऐसा टेकअप लिया गया है कि 90 दिन के बाद अगर फ़र्ज़ करें ये फंड रुक जाते हैं तो ऐसा क्या प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद है यूएसएड का कि आप इसको जारी रख सकें? जी डॉक्टर दर्शन। शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरह इन्होंने बताया एग्रीकल्चर का, वाटर का, रूरल डेवलपमेंट का, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंड्स हैं। इसमें मैंने इनको बताया कि $50 मिलियन जो है इनकी टोटल एड थी और इसमें $484 मिलियन आ चुके हैं और इसमें $23 मिलियन रहते हैं और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको हम यहाँ पे कवर न कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जिनके साथ ये प्रोग्राम्स हैं, जैसे HEC है, फाटा के KP के साथ है और सिंध वालों के साथ है, तो उनको हमने लिखा है कि वो हमें डिटेल्स दें और जैसे वो डिटेल्स देंगे तो हम उसको आगे परसू करेंगे। लेकिन मैं अपनी बहन को ये खुशखबरी सुनाऊं कि इसमें सिर्फ $23 मिलियन रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, तो वो भी 90 डेज का पास है। तो मैं समझता हूं कि ये रिव्यू होंगे और ये फिर दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया। जी शुक्रिया। जी महबूब शाह साहब का माइक ऑन करें। जी सर। चलो मौलाना साहब आ रहे हैं तो हम तो जी मिस आलिया कामरान टू मूव आइटम नंबर 52। जी सर। जी मोहतरम वज़ीर बराए कौमी सेहत खदमात ज़वाबित व मावनत की तवज्जो अवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहूँगी जो मेडिकल कॉलेज की फ़ीसों में गैर मामूली इजाफे से मुतल्लिक है। जी शुक्रिया। नेल्सन अजीम साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, टू मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। सर बात तो मेरे बयान ने बड़ी ठीक कही है, लेकिन माइक पहले खोल देना तो। नेल्सन अजीम साहब का माइक ऑन कीजिए। जी बात तो इन्होंने ठीक की है, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूं। जो अभी बात हुई अमेंडमेंट के हवाले से, जीवा साहब ने बात की माइनॉरिटीज़ की सीटों के एनहांसमेंट। मेरी गुजारिश है नेल्सन अजीम साहब, वो सेपरेट फिर आप मैटर्स अदर देन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पे बात कीजिएगा। कॉलिंग अटेंशन पे आप काइंडली इसका जवाब दीजिए, उसका आपको सेपरेट मौका मिल जाएगा। जी चेयरमैन साहब, मैं उसी पे मैं बात नहीं ज़्यादा करना चाहता। मैं ये स्टेटमेंट जो पार्लियामानी अमूर के मिनिस्टर साहब ने और लॉ मिनिस्टर साहब ने की है, मैं उसका दरमियानी हिस्सा जो लाइनों के दरमियान का है वो उन्होंने इज़हार किया है कि माइनॉरिटीज़ की 1973 से लेकर अभी तक उसकी आबादी नहीं बढ़ी। तो अगर उसकी आबादी नहीं बढ़ी तो इसलिए सीटें नहीं बढ़ी हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ बांझ नहीं हो गई है, उसकी आबादी बढ़ रही है दूसरों के साथ। बस यही बात करनी थी मैंने। अच्छा, इस
कॉलिंग अटेंशन की बात यहाँ तक हो रही है, वो ये रही है कि जब 2010 से लेकर 2020 तक तो इसकी फीस जो थी वो 9 लाख के करीब थी, 9,97,000 थी। इसमें इंटरफेयर किया चीफ जस्टिस ने, लोगों ने एहतजाज किया, ये 6 लाख से 9 लाख तक हो गई। फिर जब ये पीएमडीसी से पीएनसी बनी तो उस दौर में 2020 से लेकर 2022 तक उन्होंने प्राइवेट सेटअप को खुली छुट्टी दे दी, शुतर बेमहार हो गया। उस वक्त इन्होंने अपनी मर्जी से इसको 20 लाख से 30 लाख तक अपनी मर्जी के साथ बढ़ाई, उनको किसी ने चेक नहीं किया। फिर जब 2023 में वापस पीएमडीसी बनी तो पीएमडीसी ने इसको रिव्यू किया और उन्होंने जो है इसको दोबारा देखा और उन्होंने कहा कि इस एक्ट के तहत आप जो भी फीस लेते हैं 5 साल का शेड्यूल हमें दें। और उस एक्ट के दूसरे हिस्से में था कि हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आपने क्यों ज़्यादा किया। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है इंटरेस्ट लिया, उनकी डायरेक्शन पर एक कमेटी बनी, उस कमेटी को चेयर किया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उन्होंने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी ने इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स देख के, इनको एवेल्युएट करके, इनकी जो है महंगाई के तनासब को जिक्र उसको इंक्लूड करके उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजती है ताकि वो कमेटी के तौर पर इसको पीएम साहब को भेजे। तो ये प्रोसेस जो है वो जारी है और उस कमेटी ने बड़ी हद तक इस फीस को कम किया है, जो कि मेरा ख्याल है आम पब्लिक के लिए मुनासिब होगा, लेकिन अनाउंस तो वो कमेटी करेगी। जी शुक्रिया जी। मिस आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया सर, ये जो मेडिकल का शोबा है, इसमें जो डॉक्टर्स का आबादी के तनासुब से एक मखसूस परसेंटेज होना है जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में नहीं है, और इस परसेंटेज को हमेशा उसकी रिक्वायरमेंट के जिस बहुत दूसरी चीज़ रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, इसी तरह से एक सस्ती मेडिकल की जो तालीम है वो इसके बहुत रिक्वायर्ड है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। तो मोहतरम इस जो कि एक आम आदमी की पहुंच से जो है ये दूर हो गई है, प्राइवेट मेडिकल ने जो फीसें बढ़ा दी गई हैं। सर, इस डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए जो ये इकदाम उठाया गया था वो उस तरह से उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि आम आदमी की रेंज से ये बहुत जो है दूर निकल गया ये मामला। सर, जिसे उन्होंने खुद डिस्कस किया इस चीज़ को कि माजी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेगुलर करने के लिए जो है फैसला किया था, लेकिन उस पर मेरा सवाल ये है कि अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा उस फैसले के ऊपर। और सर, पिछले इजलास के अंदर यहाँ पर एक सवाल किया गया था इसी फीसों के इजाफे के हवाले से, तो जवाब दिया गया कि वफाक जो है वो कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द जो है इस फीसों को रेगुलाइज कर लिया जाए। तो सर, उस पर कब तक जो है अमल दरामद किया जा रहा है? सर, ये मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि तालीम जो है सर वो एक देना एक खिदमत है, ये तजारत नहीं है और ये हक है, ये कि कोई सहूलत नहीं है, ये हक हर आम बंदे को मिलना चाहिए। जी नेल्सन नजीम साहब। जी, बात मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कही है और ये जो फीसें मुकर्रर हुई थी 9,97,000, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर मुकर्रर हुई थी, लेकिन उसके बाद जब ये पीएनसी बन गया तो उन्होंने उस डायरेक्शन को बोल दिया और वो फिर इंडिविजुअली उन्होंने फीसें बढ़ाई। ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स की तादाद बढ़नी, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ने, लेकिन वो जब हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और प्राइवेट सेक्टर ने अपनी मनमानी की, यही बातें हम अगर अपने जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनकी सीटों को एनहांस करने का सोचा जा रहा है कि वो उसको एनहांस करके ताकि इस डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। जी मोहम्मद उस्मान बादीनी साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। एक तो इनसे ये पूछना था हमने, क्या इस मुल्क में जो डॉक्टर्स के जो फीसेस बढ़ गए,
اور جو بچے ڈاکٹر بن کے آئیں گے وہ صرف امیروں کے ہی علاج کریں گے؟ کیونکہ اس جو فیسز بچے جمع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان سب کو اس نے ریٹرن بھی کرنا ہے. کیا یہ ذمہ داری ہماری گورنمنٹ کی نہیں ہے کہ جب ان کو ہم نے پابند کر لیا تھا یا سپریم کورٹ نے پابند کر لیا تھا اس پہ امپلیمنٹ؟ اور کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے وقت میں کسی غریب کے بچے کا کہیں بھی نہ تو ایجوکیشن ممکن ہے نہ ہی اس کی علاج، کیونکہ جب ایجوکیشن مہنگی ہے تو علاج بھی مہنگی ہوگی. اس سے ہم اگر پابند جس طریقے سے امپلیمنٹ کی ضرورت ہے، اب امپلیمنٹ کرے گا کون؟ گورنمنٹ سے اب تک کوئی ایسا کوئی جواب تسلی بخش نہیں ملا ہمیں کہ آیا گورنمنٹ اس پہ کوئی ایکشن لینے والے ہیں یا نہیں ہے. چینی، آٹا اور ریڈی بان اور ٹماٹر اور ان چیزوں پہ تو روز ہمارے مجسٹریٹ نظر آتے ہیں. اتنا بڑا ایک ایشو بنتا ہے اس پہ کیوں یہ نظر نہیں آتے ہمیں؟ جی نیلسن نظیم صاحب. جی بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ اس میں جو 5 سال فیسیں 30 لاکھ دے گا، ڈیفینیٹلی اس کی اماؤنٹ بڑھے گی، اس کی انویسٹمنٹ بڑھے گی. لیکن اس کے لیے میں اتنا کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کنسرنڈ ہے، وہ اس کی فیسیں کم کرنا چاہتی ہے اور زبردستی کرائے گی. جو وہ کمیٹی بنی ہے، کمیٹی کی سفارشات جب جائیں گی، جو فورم پہ جائیں گی، وہ منظور ہوں گی تو ڈیفینیٹلی اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور جو عام آدمی کو ریلیف ملے گا. جی نور عالم خان صاحب ٹو آسک ون کوسچن. شکریہ جناب اسپیکر. چیئرمین صاحب، آنریبل ہمارے پارلیمنٹری سیکرٹری صاحب مطلب بڑے جب جواب دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی ایسے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر اور وہ کیا کہتے ہیں ماتم منائیں، کیونکہ یہاں پہ ان کو ساتھ ریگولیشنز ان کے ساتھ وہ ہے کہ آپ اگر میڈیکل کالج 13 لاکھ جو گورنمنٹ نے فکس کیا ہے کہ 13 لاکھ روپے سے زیادہ سال کا فیس نہیں ہوگا، اور اگر وہ 26 لاکھ اور 30 لاکھ روپے چارج کرتے ہیں تو اس کو آپ کیسے وہ کریں گے؟ یہاں پہ دیکھیں جو قابل بچے ہیں وہ غریب کے بچے ہوتے ہیں، ان کو اگر ان کو آپ نہیں دیں گے داخلہ، وہ محروم ہوں گے، تو یہ زیادتی نہیں ہے ان کے؟ کیا یہ ان کے وہ کینسل کیوں نہیں کر رہے جو رجسٹریشن ہے؟ اگر وہ زیادہ سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی وہ کر رہے ہیں اور ان کے بھی آرڈرز، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ ختم کریں سر اس کو. جی اقبال آفریدی صاحب کا مائک آن کریں. جی سر. چیئرمین صاحب بزنس تو یہاں پہ جو ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے، کرم پورا ہے نہیں تو لہٰذا جو اکاؤنٹنگ کرے. جی سر آپ نے کے بات کیے. نوران صاحب گزارش ہے میں پابندی رولز کے مطابق کرنے کا. آپ کے سوال کے دوران آپ کا سوال جب مکمل ہوا ہے میں نے تب، جب آپ کی بات مکمل ہوئی میں نے تب ان سے کیا. The House is adjourned to meet again on Wednesday, 12th February 2025 at 2 p.m.